دیکھیں، ہمدرد کا لوگو دیکھیں، وہ پوری دنیا میں ہلال ہے، گلوب ہے، یہ پوری دنیا ہے. تو یہ پاکستان، حکیم محمد سعید، قائد اعظم محمد علی جناح کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم انڈس ویلی سیولائزیشن اور اسلامک سیولائزیشن کے مرجنگ سے، سنتھسس سے جو نیو تہذیب اور ثقافت اس دھرتی کی ہوگی وہ ایسی مثالی ہوگی جس میں ایکسپلائٹیشن عربوں والی نہیں ہوگی. پریکٹیکلی عرب ابھی بھی کنگڈم ہے، مونارکی ہے. یزید سے لے کے یہ سسٹم چینج ہو گیا اور ابھی تک وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ ملک بنا تھا. اور یہاں پہ وہ آئیڈیل نظام بنا کے پھر پوری دنیا میں وہ اسپریڈ کرنا تھا. یہ جو لوگو ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ساری دنیا کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے کہ بھئی ہمیں سرمایہ داری نہیں، جاگیرداری نہیں، زمینداری نہیں، حیوانی جیسی زندگی نہیں، روحانی زندگی، اعلیٰ علیین والی زندگی، اسفل سافلین والی نہیں، درندو والی نہیں، روحانی اعلیٰ علیین والی، سعادت والی، نیک بختی والی، خوش قسمتی والی زندگی جو ابدی زندگی ہے وہ ہو. اور یہاں پہ سارے انسان ہم ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں. بنی آدم اعضاء یکدیگر است، کہ اگر اس کو تکلیف ہو مجھے بھی وہ اس کا درد فیل ہو. اس کو ہم دردی کہتے ہیں، اس کو ہم درد کہتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو مجھے ایسا لگے کہ وہ تکلیف مجھے ہوئی ہے اور میں کوشش کروں کہ اس کی تکلیف دور ہو کیونکہ وہ مجھے درد ہو رہا ہے. یہ اس کو ہمدردی کہتے ہیں، اس کو ہمدرد کہتے ہیں. اور اس کی فلسفی یہ ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد کالج. انفارچونیٹلی پاکستان وہ نہیں ہے، پاکستان کا نظام وہ نہیں ہے. سارا الٹ ہے، سود ہے، مکر ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، فریب ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ داری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. غریبوں کو غلام بنایا ہوا ہے، مسکینوں کو غلام بنایا ہوا ہے. تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے صرف آپ کو طب کی ڈگری نہیں لینی ہے، حکیم صاحب کا سارا فلسفہ پڑھنا ہے، ساری کتابیں پڑھنی ہیں. اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کا جو ویژن ہے اس ملک کے لحاظ سے، اس معاشرے کے لحاظ سے، اس ویژن کے مطابق، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق. حکیم محمد سعید سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ نے اتنے کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا کام کیا، اتنے پیشنٹ دیکھے، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیا فارمولا ہے؟ جواب کیا دیا؟ بالکل سمپل، ایک لفظ، ڈسپلن. He said, I have done this all only with discipline. I am a disciplined person. اور جب یہ میں نے ابھی بات کی سر سے اور دوسروں تو میڈم سے، اسپیشلی جو میڈم ڈین ہے، تو ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ یہ ڈسپلن وہی تھا جو قائد اعظم کے 3 ورڈز ہیں: فیتھ، ڈسپلن، یونٹی. تو دس پرسن، دا سیکنڈ ڈیفینیشن، جس کو پہلی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلامک سیولائزیشن اور انڈس ویلی سیولائزیشن، اس کی سنتھسس کا نام ہے حکیم محمد سعید. یہ اس دھرتی کے ساتھ، اس کی پرانی تہذیب کے ساتھ اتنا پیار کرتے. دوسری ڈیفینیشن کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فیتھ، ڈسپلن، یونٹی کا عملی نمونہ ہے. ہم تو صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ فیتھ ہو تو ایسا فیتھ ہو، ڈسپلن ہو تو ایسا ڈسپلن ہو، اور یونٹی ہو تو ایسے یونٹی ہو کہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سندھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو لینگویج میں، اور اردو کے جو شاعر ہے، جو فلسفہ ہے، جو سائنس ہے، جو کتابیں وہ سندھی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کتنی ایمفسس کی ہے کہ جب تک ہم شیئرنگ نہیں کرتے کلچرل، شاہ عبداللطیف بٹائی کو ہم اردو میں نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اور اردو کے جو شاعر ہیں، جو فلسفہ ہے، وہ ہم سندھی میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہمیں جو شیئرڈ ویلیوز نہیں جنم پائیں گے.
دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو اس کنیکشن کے لیے یہ شیئرڈنیس آف لینگویجز ضروری ہے. تو آپ دیکھیں اس میں 2 مضامین ہیں, 2 تقریریں ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رسالے کے اوپر, حکیم محمد سعید کی, اور کیا کمال کا فلسفہ اس میں انہوں نے دیا ہے. یہ ساری چیزیں کی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ سارا میں نے یہیں سے پڑھا ہے. تو یونٹی ہو, آپ دیکھیں کہ اسی یونٹی کی وجہ سے اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی سچ کہنے کی وجہ سے, یونٹی کی وجہ سے, اتنی کامیابی کی وجہ سے. کیونکہ ہمارا معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, ساڑے حسد ہے, وہ برداشت نہیں کرتے کسی کو اتنا مقام ملتے ہوئے, کیونکہ ہم وحشیوں والی, جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ. تو یہ دو ڈیفینیشنز میں نے آپ کو بتائیں. تھرڈ ون ٹائم میں نے زیادہ لے کے گیا ہوں, اس کے لیے معذرت ہے. تھرڈ ون یہ ہے کہ سائنس, ادب اور آرٹ, یہ 3 ڈسپلنس ہیں. سائنس جس میں یہ طب بھی آ جاتی ہے, کیونکہ حکیم صاحب نے اینشنٹ طب کو بھی ماڈرن سائنس کے ساتھ ملایا. تو صرف طب کو نہیں ملایا, کلچر کو بھی ملایا, تہذیب کو بھی ملایا, ثقافت کو ملایا, مذہب کو بھی ملایا. پرانے مذہب کو چھوڑ نہیں دینا, کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ سارے رسول پہ, سارے پیغمبروں پہ, سارے کتابوں پہ ایمان لانا ہے. تو سائنس, ادب اور آرٹ, اس کی سنتھسس کا نام حکیم محمد سعید ہے. تیسری ڈیفینیشن. فورتھ ون میں کہتا ہوں کہ حکیم محمد سعید جو قدیم حکیم لقمان ہے اس کا جدید ورژن ہے. ماڈرن لقمان, اور وہ لقمان وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے, اس کے اوپر چیپٹر ہے, سورہ ہے قرآن پاک میں, اس کی حکمت کے اوپر. تو یہ پاکستان کا ہمارا حکیم لقمان ہے, اس دور کا حکیم لقمان ہے, اور اس کا ثبوت یہاں پہ بیت الحکمت ہے اور مدینۃ الحکمت. اور پاکستان سے ہی جو اوریجنل حضور پاک کا میسیج تھا وہ ان کیریکٹرز کی روشنی میں ہی آگے جا کے اس کا جو بینیفٹ پوری ہیومینٹی کو ہوگا, پوری انسانیت کو ہوگا. تو یہ 4 ہو گئی. 5ویں جو ڈیفینیشن کہ وہ اس کی زندگی گلوں کے مثال, گل کے مثال ہے, گل کی خوشبو کے مثال ہے, جو اوروں کے لیے اپنے آپ کو کانٹوں میں رکھ کے, تکلیفیں برداشت کر کے, رات کو جاگنا, محنت کرنا اور کام ہی کام کرنا, فیملی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دینا. میڈم کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا حکیم صاحب نے جتنا انہوں نے اداروں کو ٹائم دیا ہوگا اور بچوں کو دیا ہوگا, اتنا اپنی فیملی کو بھی نہیں ٹائم دیا ہوگا. تو یہ سیکریفائس ہے. یہ 5ویں ہو گئی. اور 6th ون از کہ وہ سینرجی تھا دعا کا اور دوا کا. یہ وہ شخصیت تھی جس نے دوا کے ساتھ دعا بھی ملائی کہ بھئی صرف دوا سے فائدہ نہیں ہوگا, اور اسی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے جب بھی مریض کو دیکھتے تھے تاکہ برکت و شفاعت ہو. دعا کو دوا کے ساتھ ملانے والا, اور طب, حکمت اور میڈیسن کا سنگم کرنے والا, اور آخر میں کہوں گا کہ وہ مشرق اور مغرب کو ملانے والا, وہ پوری انسانیت کو ملانے والا, پورے جہان کو ملانے والا, یہ حکیم محمد سعید کا نام ہے. تو یہ 7 رنگ, 7 کلرز, اور ان 7 کلر سے آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنے ملینز کلر بن سکتے ہیں. اور ان ملینز آف کلرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور ڈسکس کرنے کے لیے یہ سمپوزیم ہے, اور پتہ نہیں کتنے سمپوزیم ہوتے رہیں گے, لیکن کمپلیٹ, مکمل نہیں ہوگی ڈیفینیشن حکیم محمد سعید کی شخصیت کی. بڑی مہربانی.